السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کی تیاری کے لیے چند بنیادی امور، ان میں سے پہلا ہے کہ توبہ استغفار کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا کہ تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو رمضان سے پہلے اپنی غلطیوں پر توبہ کرنا اور دل کو صاف کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگلی بات کہ دل کی پاکیزگی اور نیت کی درستگی۔ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے جس میں نیت کو خالص کر کے عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے اور انہیں صرف اسی کا حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص رکھیں۔ یہ سورۃ بینہ میں ہے۔ روزے کی اہمیت کو سمجھنا کہ روزہ کیا چیز ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جیسے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اس سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مقصد کیا ہے کہ تم سارے پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے روزے کے مقاصد کو سمجھنا اور اس کے لیے ذہنی اور جسمانی جو تیاری ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہو جائے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، جیسے کہ فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس مہینے سے پہلے قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اور صدقہ و خیرات، قرآن مجید میں اس کی بڑی تاکید ہے۔ تو جو مال تم خرچ کرو گے اللہ فرماتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو رمضان سے پہلے اپنے مال میں سے غریبوں کو دینا، مستحقین کو دینا چاہیے کہ تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بھلائی حاصل کر سکیں۔ تو عبادات کی تیاری کے لیے رمضان میں زیادہ عبادات کرنا، تہجد کی تیاری ہو جائے، ذکر کی تیاری ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر کی جو ہے وہ کثرت ہو۔ تو معاف کرنا اور صلح کرنا یہ آپس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور جو معاف کر دے گا، اصلاح کرے گا تو اللہ اس کے اجر کو زیادہ کر دیں گے۔ اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہو جائے گا۔ تو رمضان سے پہلے دوسروں سے گلے شکوے دور کر کے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کی تیاری کے لیے بہت ضروری ہیں تاکہ ہم اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو توبہ استغفار کے متعلق جیسے کہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے گناہوں سے سچی توبہ ہو، استغفار ہو، اللہ سے معافی ہو۔ شعبان میں زیادہ سے زیادہ عبادات ہو، یعنی اس میں روزے رکھے جائیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کے تو رکھتے تھے، یعنی اس کے رمضان کے مہینے کے علاوہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو لہذا رمضان سے پہلے ہم نفل روزوں کا اہتمام، یہ تاکہ ہماری مشق ہو جائے اور ہماری جسمانی اور روحانی تیاری اچھی طریقے سے ہو جائے، ایسی قرآن کی تلاوت ہے اس کا لگاؤ پیدا ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوتے تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن پاک کا دور کرتے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے قرآن کی خوب تلاوت، اس پر غور و فکر کی عادت پڑ جائے، یہ ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ تو روزے کی نیت اور تیاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، ایسے مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ لہذا رمضان سے پہلے نیت کو خالص کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو دوسروں کو معاف کرنا اللہ کے لیے اور حقوق العباد جو ہے وہ ادا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس کسی کا حق ہو اسے چاہیے کہ وہ اس سے
آج ہی معاف کرا لے، اس کو ادا کر دے، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جس میں نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے۔ تو رمضان سے پہلے دوسروں کو معاف کر دینا اور اپنے معاملات بالکل بندہ درست کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایسے ہی صدقہ خیرات کی عادت ڈالے، شعبان سے ہی صدقہ خیرات کی عادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ سخی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوتے تھے، جب حضرت جبرائیل آپ کے پاس قرآن کا دور کرنے کے لیے آتے تھے تو اللہ کے نبی کی سخاوت تیز ہوا کی طرح تھی۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے صدقہ و خیرات کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے، اور یہ بہت ضروری بات ہے، جو اہم بات کہ رمضان کے مسائل سیکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کے مسائل سیکھنا، لہٰذا روزے کے مسائل سیکھنا، زکوٰۃ کے مسائل پوچھنا، تراویح کے مسائل سیکھنا، وہ مسائل پتہ ہوں، اعتکاف کے مسائل ہیں، تو یہ ساری چیزیں سیکھنا ہمارے ذمے ہے۔ ہاں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طاقتور جو مومن ہے نا، اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ تو اس لیے رمضان میں اچھی عبادت کے لیے صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، تاکہ کمزوری کی وجہ سے روزے یا عبادات میں سستی نہ ہو۔ تو یہ چند اعمال ایسے ہیں جو کرنا ہمارے ضروری ہیں، یہ چند اعمال جو رمضان کی تیاری کے لیے ہیں، تاکہ اس بابرکت مہینے کے جو لمحات ہیں نا وہ ضائع نہ ہوں، ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے خوب تیاری ہو ان ساری چیزوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی اللہ تعالیٰ صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر زندگی میں پتہ نہیں یہ مہینہ آتا ہے نہیں آتا، کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو پچھلے سال تو موجود تھے رمضان میں لیکن اس سال میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔